بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ، آج کا جو عمل ہے، بہت ہی خاص اور پاورفل عمل ہے۔ آج ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے، بہت ہی بابرکت والا، بہت ہی فضیلت والا جمعہ ہے۔ آج ماہ شعبان کے پہلے جمعے 10 بار یہ جو سورت پڑھے گا 140 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ شعبان بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ حضرت امام جعفری صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو اس درود پاک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس شخص کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ تو آج ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جمعے کے دوران، کہ جب جمعے کا ٹائم ہو جائے اس وقت درود پاک پڑھنا ہے، چلتے پھرتے کثرت سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں درود پاک کا ورد جاری رکھے، جتنا چاہے درود پاک پڑھے اتنا ہی کم ہے۔ یہ وہ پاک بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا اجر گنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ آج اس بابرکت دن درود پاک پڑھیں گے، جتنے بھی آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ یہ جو مہینہ ہے بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس لیے جتنا چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیم بھیجے اتنا ہی کم ہے۔ تو آج جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد، خاص طور پر نماز عصر کے بعد یا جمعے کی نماز کے بعد، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت مبارک کا یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی، جو بھی مشکلات ہوگی، جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے، انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ آج کا جمعہ مبارک بہت ہی خاص بابرکت والا جمعہ ہے۔ یہ ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے۔ میری تمام بہنیں اور بھائیوں، جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، انڈیا سے ہو، جس جگہ سے بھی آپ دیکھ رہے ہو، اگر آپ آج اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے شعبان تک آپ کی جو بھی مراد ہوگی، جو بھی حاجات ہوگی، جو بھی مشکلات ہوگی، انشاءاللہ وہ آپ کی حل ہو جائے گی۔ ماہ شعبان میں جتنی چاہے آپ عبادت کرو، جتنی چاہے آپ نفل کرو، اتنے ہی کم ہے، کیونکہ یہ جو ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال نامہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمارے اعمال نامہ پیش کیے جاتے ہیں، اس مہینے میں ہماری تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں انسان کی تقدیر کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، سارے مسائل آل ٹو زیڈ اس کی لائف کا پورا پروسیجر اس ماہ شعبان میں لکھ دیا جاتا ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ جب عبادت کی رات آتی ہے، اس رات کو انسان کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کی کیا نیکیاں تھیں، کیا گناہ کیے تھے، کیا برائیاں تھیں، اور اس کے ساتھ انسان کا اگلا رجسٹر کھل جاتا ہے۔ اس میں اگلا انسان کی زندگی لکھ دی جاتی ہے، اس کے گھر میں بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، سارا کچھ انسان کی اگلی تقدیر کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک سال شروع ہوتا ہے، دوسرا سال، ایک سال شروع ہوتا ہے، دوسرا سال سٹارٹ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا اعمال نامہ سال کے سال انسان کا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ شعبان شبرات کے دن انسان کا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور اللہ اس کے مطابق انسان کو
نیکیاں جو انسان کی نیکیاں ہوں گی، جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے آپ وہ اللہ تعالیٰ کے پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے پیارے محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے، تو جتنی چاہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جتنا چاہے آپ درود ابراہیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجو، کیونکہ اتنا ہی کم ہے۔ ماہ شبرات کا دن آنے سے پہلے جتنی چاہے نفل عبادت کرو، استغفار کثرت سے استغفار کرو، تاکہ جب آپ کے اعمال نامہ اللہ کے پاس پیش کیا جائے تو آپ کو شرمندگی کا باعث نہ بننا پڑے۔ تو جتنی چاہے چلتے پھرتے کثرت سے اٹھتے بیٹھتے کام کاج میں آپ استغفار کی فضیلت کثرت سے کریں، اتنی ہی کم ہے، کیونکہ شبرات آنے والی ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، کچھ ہی لمحات باقی ہیں۔ تو میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کا استغفار کا ورد اور درود ابراہیم کا ورد کثرت سے کریں، ٹھیک ہے، لا تعداد کریں، تاکہ آپ کا جب ماہنامہ پیش کیا جائے تو آپ کا ماہنامہ اچھا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ماہنامے سے خوش ہو، آپ کو شرمندگی کا باعث نہ بننا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو عمل آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اب آپ عمل کی طرف آ جائے کہ یہ عمل کیا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جب آپ کو ٹائم لگے ان دونوں وقت کے درمیان آپ اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 110 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے، 110 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے، جن میں آپ کے جیسے آپ استغفار کریں گے آپ کے 70 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آپ کے ماہنامے میں 70 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دی ہے، بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو دعاؤں کو بارگاہ میں، جو آپ کی دعائیں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کرواتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے، اور وہ تمام دنوں سے افضل دن ہے آج، اور یہ تمام مہینوں سے افضل مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ تو آپ لوگ اس بابرکت مہینے میں اس صورت کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اس وظیفے کو کریں اور کثرت سے درود ابراہیم کا ورد جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ آپ جو بھی مانگو گے آپ کو ملے گا، پورے سال کی عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز ملے گی، جو بھی آپ مانگو گے، ٹھیک ہے نا۔ بہت ہی بابرکت والا یہ عمل ہے، آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، آپ کی رزق میں کمی ہے وہ آپ کی پوری ہوگی، آپ کے مالی حالات میں ٹھیک وہ آپ کے بہتر ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار نہیں چل رہا، رک گیا ہے، وہ آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بیمار ہے، کوئی حسد میں آ گیا ہے، انشاءاللہ بیماری سے شفا ملے گی، حسد سے آپ بچ جائیں گے، یہ تمام مصیبتوں سے انشاءاللہ آپ کو مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو عمل 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور جو بھی دعا مانگے گی رب کعبہ سے انشاءاللہ آپ کی دعا، آپ کی تمنا، آپ کی حاجات، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اس وظیفے سے، اس عمل سے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں ویڈیو کے لاسٹ پہ 2 باتیں شیئر کرتی ہوں، وہ باتیں یہی شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی آپ عمل کریں، وظیفہ کریں، وہ علیحدگی بھی کریں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کیا کریں، کیونکہ نماز سب سے بیسٹ سولوشن ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 2 باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔